فرعون کے ظلم و جبر کے اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت خود ایک امتحان تھی۔ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کرنے کا حکم نافذ تھا، اس لیے خوف ہر گھر میں موجود تھا۔ ایسے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں فطری گھبراہٹ پیدا ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی اور ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ کے حکم سے بچے کو دریا میں ڈالنا بظاہر ایک ماں کے لیے ناقابل تصور تھا، مگر یہ قدم دراصل اللہ پر کامل توکل کی علامت تھا۔ یہ واقعہ کسی ظاہری دعوت تبلیغ کا نہیں، بلکہ صبر، یقین اور اللہ کی حکمت پر اعتماد کا مظہر تھا۔ ایک طرف فرعون کا جبر تھا، دوسری طرف ایک کمزور ماں کا ایمان، اور اسی ایمان نے ظلم کے نظام کے خلاف پہلی خاموش مزاحمت قائم کی۔ فرعون اور اس کے کارندے بنی اسرائیل پر ظلم کو معمول سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں یہ قوم محض غلام تھی اور کسی قسم کی نجات عزت کی مستحق نہ تھی۔ یہی تکبر، یہی انکار اور یہی ظلم بعد کے مراحل میں حق و باطل کی واضح لکیر بننے والا تھا۔ اس مرحلے پر نہ کوئی معجزہ ظاہر ہوا، نہ کھلی دعوت پیش کی گئی، مگر ظلم کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے حفاظت اور منصوبہ بندی پوری قوت سے جاری تھی۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر آنے والے مراحل کی عظیم جدوجہد قائم ہونی تھی۔ قرآنی اشارہ، سورۃ القصص 7-9 اور سورۃ طٰہٰ 38-40۔ اگلے حصے میں دریا سے فرعون کے محل تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہنچنا، محل میں پرورش اور اللہ کی حکمت کا ظہور بیان کیا جائے گا۔